السلام علیکم ناظرین، ارسلان احمد ارسل یوٹیوب چینل پر رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن رمز ہستی کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید۔ کل کے پروگرام کا بہت اچھا فیڈ بیک رہا، آپ احباب نے بہت پسند کیا اور بڑی اچھی رائے سے نوازا، اس پر ہمیں بہت خوشی ہے۔ اور جو ایک خاص ماحول ہم کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کے فضل سے پہلے پروگرام میں اس کی خوشبو ہمیں آڈینس کی طرف سے محسوس ہوئی، اللہ کے فضل سے۔ حفیظ طیب صاحب نے کیا اچھا کہا تھا کہ رمز ہستی راز فطرت سر ذات و کائنات، رمز ہستی راز فطرت سر ذات و کائنات، ہر خبر پائی تلاش مصطفیٰ کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی حقیقت ہے اور یہی کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ ہم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش کی تلاش نہیں کریں گے، ان کے نقش پا پر نہیں گامزن ہوں گے، ہم اس کائنات کی کسی سچائی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ وہی کل والا پینل، جناب پروفیسر ریاض احمد شیخ صاحب، عظیم اسکالر، صوفی، دانشور، شاعر، اور میں کیا کیا کچھ کہوں اور کیا کیا نہ کہوں، سب کچھ بہت زیادہ، سب کچھ بھی نہیں، ان کو خوش آمدید۔ اور خواجہ اللہ رکھا سیاف شاعر ہے، اسکالر ہے، دانشور ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہے، مرتب ہے، ان سے بھی آج اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اور محمد عمران قادری جو بہت سلیقے اور کرینے سے بارگاہ رسالت میں مدح سرا ہوتے ہیں، ان سے بھی کلام سنا جائے گا۔ اور سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروفیسر ریاض احمد شیخ صاحب سے۔ جی قبلہ، مقصد تخلیق کائنات اور مقصد تخلیق انسان، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی تخلیق کے آغاز کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے۔ اب کائنات کی تخلیق کا راز جو ہے، رمز جو ہے، وہ انسان ہے۔ واہ! انسان وہ بنیاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنا تھا، جس کے ذریعے اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا تھا، جس کو اپنا مظہر بنانا تھا، اور اس کے لیے پھر ساری کائنات بنائی۔ واہ! دیکھیں، اقبال کا فلسفہ خودی بہت، یعنی انسان کی سپرمیسی کو اجاگر کرنے کے لیے کلیدی فلسفہ ہے۔ واہ! اقبال کا خیال یہ ہے، اقبال کے فلسفہ خودی کو اگر ہم چند لفظوں میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر جاندار اور بے جان تخلیق اور مخلوق کے اندر ایک پوشیدہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے، وہ ایک راز رکھا ہوا ہے، وہ ایک خوبی رکھی ہوئی ہے، وہ ایک سط ہے، اس کے اندر، سب کے اندر ہے، جوہر ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی تخلیق یا مخلوق اپنے اس ذات کا اندر کا عرفان حاصل کر کے تکمیل کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ واہ! انسان وہ واحد مخلوق ہے جو شاہکار اللہ تعالیٰ کا اس بنیاد پر ہے کہ وہ اپنے اس خاکی وجود کے اندر اس نور کو، اس جوہر کو پہچان کر، اس کو تربیت کے مختلف مراحل سے گزار کر مقصد تخلیق حاصل کر سکتا ہے اور تکمیل کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اقبال کا ایک فارسی کے 4 مصرے ہیں جی۔ نقطۂ نورے کے نام او خودیست، آہا! زیر خاک ما شرار زندگیست، آہا! واہ! از محبت بھی شود پائندہ تر، آہا! زندہ تر تابندہ تر سوزندہ تر۔ واہ! کیا بات ہے! تو یہ نور کا نقطہ، یہ جوہر، یہ روشنی، یہ امر ربی، یہ اندر کی جو کائنات ہے، اس کو باقی ساری مخلوقات نہیں سمجھ سکتی، اس کا ادراک حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ اشرف المخلوقات کی فضیلت ہے، فضل ہے اس بنیاد پر کہ وہ اپنے اس
دیکھنا جی اسی کو صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کی پہچان، اس کی پہچان رب کی پہچان ہے۔ دیکھنا جی کتنا آسان کر دیا باری تعالیٰ نے انسانوں کے لیے، کتنا آسان کر دیا راہ حق کی جستجو، اس کا کھوج لگانا، اس کی عرفان حاصل کرنا، کہ کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، واہ، کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے اندر وہ جو امر ہے، وہ جو تمہاری اندر کی کیفیت ہے، اس میں سے مجھے تلاش کرو، میں ادھر ہی ہوں، میں اس وجود کے اندر ہی ہوں۔ اچھا اب یہ صوفیہ کا یہ جو انداز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو اندر سمجھنا کہ وہ قید ہے، یہ بھی غلط بات ہے، اور یہ سمجھنا کہ وہ اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط بات ہے۔ ان کے مرشد ہیں دادا مرشد، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شیشہ طالبان۔ میں نے اس کے اندر چیزہ جو چیزیں دیکھی ہے انہوں نے مجھے بتائی ہے، مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ یعنی اقبال کے برابر چل رہے ہیں۔ واہ، اقبال کے ساری تھیسس کو ایسے لگا جیسے انہوں نے بہت آسان فہم انداز میں اور اپنے انوکھے انداز میں بیان کیا، اور وہ بات وہی ہے، عرفان ذات، عرفان ذات کے ذریعے عرفان الہی۔ اب اگر کوئی انسان اپنے اس مقصد کو جو اسے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، واہ، اس نے اپنی ذات کو، اس نے اپنے اندر کو پہچاننا ہے، اس بات سے غافل ہو جاتا ہے، وہ جو مرضی کر لے وہ اپنے ہونے کا مقصد تو پورا نہیں نہ کر سکتا۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندر چاہتی ڈالے، واہ، اپنے اندر چاہتی ڈالے۔ الٹیمیٹلی جب وہ مسلسل اس عمل سے گزرے گا، اسے بے شک اسے عرفان الہی بھی حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس راستے پر چلتا ہی نہیں ہے تو اس نے اپنے تخلیق کے مقصد کو ضائع کر دیا۔ ضروری نہیں کہ جو آدمی کسی سفر پر روانہ ہو وہ اپنے سفر کو پائے تکمیل تک اس کو منزل مل بھی جائے، سفر پر چلنا تو ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور واصف صاحب کا جملہ ہے کہ منزل میرے لیے معنی نہیں رکھتی، سفر اصل چیز ہے۔ یعنی منزل جو ہے نا وہ تو سفر بجائے خود منزل ہے، قدم قدم پر منزل ہے۔ اگر آپ سفر پر چلتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا، آپ نے تو اپنے ہونے کے مقصد کو فوت کر دیا۔ تو اقبال نے بھی تو کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ہاں، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یس، تو یہ من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانا، یہ مقصد ہے، یہ مقصد انسان ہے، اور اسی مقصد کا حصول اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ جس نے اس مقصد کے حصول کی کوشش کی وہ کامیاب ہے، خواہ اسے بظاہر منزل ملے یا بظاہر وہ اپنی اس منزل کو مقام کو نہ پا سکے۔ اس سفر میں اگر کوئی کامل نگران رہنمائی کرنے والا بھی مل جائے، یعنی اس تلاش میں، اس کھوج میں، اپنی ذات کی تلاش کے کھوج میں، عرفان الہی کے کھوج میں، تو آسان ہو جاتا ہے کام۔ بہت خوبصورت آغاز میں ہی، اور ایک بڑے پیمانے پہ آپ نے ایک بڑی بات کو بڑے پیمانے پہ واضح کیا۔ جی خواجہ صاحب، مقصد تخلیق کائنات اور مقصد انسان، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام بھائی، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پروفیسر محمد ریاض احمد شیخ صاحب میرے استاد محترم ہیں اور آپ کے بابا جانی ہیں، اور ان کی سنگت میں بولنا میرے لیے اعزاز ہے۔ واہ، تو آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے کہ مقصد تخلیق کائنات اور انسان کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو بابا جی نے ایک لفظ بولا تھا کہ اپنے اندر جاتی پانے والا، تو میرا ایک پنجابی کا شعر ہے، میں ان کی نظر کرتا ہوں پھر آگے گفتگو کرتے ہیں، کہ من سجنا بات کلندر دی، من سجنا بات کلندر دی، کی لوڑے خضر سکندر دی، آہا، ایک سیلفی کھچ کے ویکھتے سہی، آہا، تو پلیا اپنے اندر دی۔ اصل بات یہی ہے کہ مقصد تخلیق کائنات اللہ پاک نے بڑا واضح بیان کیا ہوا ہے اسلام بھائی، کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفا
فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. ان عرفا، لوگ میرے عارف بنے، عالم تو بنے گی، ان عرفا کہ لوگ مجھے پہچانیں. ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا، ایک ہوتا ہے ماننا. تو اللہ پاک کا جو مقصود ہے انسان کی تخلیق کا، وہ اللہ پاک نے اپنا تعارف کروانا تھا، پہچان کروانی تھی. تو اب دیکھیں نا، کائنات جتنی بڑی ہے تو اس کو کیسے پہچانا جا سکتا تھا؟ ہاں، یعنی کہ انسان اگر ذرے ذرے کی پہچان کرے تو ہر ذرہ ہی اس کا رستہ بتاتا ہے. لیکن یہ اتنا مشکل سفر تھا کہ تخلیق کائنات سے لے کر سرکار کے زمانے تک اتنا دشوار مسئلہ تھا کہ اللہ کی پہچان بہت مشکل امر تھی. واہ. کیونکہ اس وقت تک فقیری شروع نہیں ہوئی تھی. سرکار نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر مجھ سے ہے اور مجھے فقیر ہونے پر فخر ہے. یہ فقر ہی پہچان اور عرفان الہی کا منبع ہے. اب سرکار نے، بابا جی نے جیسے فرمایا کہ ٹارگٹ بڑا مختصر کر دیا کہ اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے. ٹھیک ہے، وہ بے صورت بھی ہے. ٹھیک ہے، اب آنکھ جس کو ہاتھ میں نہیں لا سکتی اس کی پہچان نہیں کر سکتی. تو کوئی ایسا فارمولا چاہیے تھا کہ اس کی پہچان بھی ہو جائے اور مقصد تخلیق انسان بھی پورا ہو سکے. تو رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر کرم فرمایا اور فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی. اب انسان کی پہچان ہی اللہ کی پہچان بن جایا کرتی ہے. اب یہ اتنا بڑا ٹارگٹ ہے کہ اب دیکھیں نا کہ علامہ نے اپنی شاعری میں بڑا زور دیا اس بات پہ. آپ فرماتے ہیں کہ خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سر سے جاویداں ہو جا. کہ اگر تو اپنی زندگی کا مقصد پانا چاہتا ہے تو اپنی پہچان کر. ٹھیک ہے، اور پھر انسان کے مقصد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے علامہ نے بتایا کہ جب آپ کو آپ کی پہچان ہو جائے گی تو دراصل انسان کا رتبہ معلوم ہوگا اس شخص کو کہ انسان ہے کیا چیز. علامہ فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، وہی بات کہ تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. مطلب کہ تو اپنی پہچان کرے گا تو تجھے پھر پتہ چلے گا انی جائل فی الارض خلیفہ کا مطلب کیا ہے. کہ تو اس ذات کا خلیفہ ہے جو لامحدود ہے، جو کلو شین قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ پوری کائنات کا خالق ہے اور تو اس کا خلیفہ ہے. وہ کن فیکون کی طاقت رکھنے والا ہے اور تو اس کا خلیفہ ہے. ٹھیک ہے، اور علامہ نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ یہ دعاؤں سے بھی آپ آگے گزر سکتے ہو. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. آپ اپنی تقدیر خود لکھ سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی پہچان کرو گے. اب مقصد کائنات اور مقصد انسان یہی ہے کہ انسان نے اپنی پہچان کے ذریعے سے اپنے خالق کی پہچان کرنی ہے. یہ ضروری کتنا ہے؟ تو اس کے لیے دیکھیں بابا جی نے بھی بات کی. میں ایڈوکیٹ ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ بہاولپور میں نے پیشی پہ جانا ہے. ایک پارٹی مجھے فیس دیتی ہے، گاڑی دیتی ہے، میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں. اصل مقصد تھا کہ وہاں عدالت میں لگے ہوئے کیس میں صبح 9 بجے پیش ہو کر ان کی وکالت کرنا. میں ان سے فیس بھی لیتا ہوں. وہ مجھے بہاولپور لے جاتے ہیں، گاڑی کروا کے دیتے ہیں، فیس دیتے ہیں، پھر مجھے سارا دن وہاں بہاولپور میں اچھی ہوٹلنگ کرواتے ہیں، پھر اچھے پارکس میں مجھے سیر کرواتے ہیں، اچھا کمرہ لے کے دیتے ہیں، وہاں میں رہتا ہوں سارا دن. لیکن جو اصل مقصد جس کے لیے انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا یا بہاولپور بھیجا تھا یا لے کر گئے تھے، میں عدالت میں پیش نہیں ہوتا. میں آ کر بتاؤں کہ میں نے بہت اچھے کھانے کھائے بہاولپور میں ان کے ساتھ گیا، سارا دن میں نے ان کو دیا، وقف کیا ان کے لیے، پارکوں کی سیر کی، اچھی اچھی بلڈنگیں دیکھی، گاڑیوں میں سواری کی، جو کچھ بھی معاملات دنیا میں آ کے میں نے انسان کرتا وہ میں نے کیے. تو وہ جو سمجھدار بندہ ہوگا وہ کہے گا جس مقصد کے لیے آپ ان کے ساتھ گئے تھے یا انہوں نے آپ کو ہائر کیا تھا، آپ عدالت میں صبح 9 بجے پیش ہوئے تھے، کہتا وہ وہاں تو میں نہیں گیا تھا. اس نے کہا کہ آپ کا سارا سفر بیکار گیا. وہ بھی خسارے میں گیا جنہوں نے آپ کو ہائر کیا تھا، اور آپ بھی خسارے میں ہی ہیں کہ اب آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے، آپ نے غفلت برتی، آپ کا محاسبہ ہوگا. تو اب اصل چیز یہ تھی کہ میں جا کے پہلے وہ کام کرتا جس مقصد کے لیے میں ان کے ساتھ گیا تھا. اس کے بعد آدھا گھنٹہ لگتا، پون گھنٹہ لگتا، گھنٹہ لگتا، اس کے بعد میں جو مرضی انجوائے کرتا، کھانے کھاتا جو حلال طریقے کار کے مطابق ہیں وہ سب، وہ بھی خوش ہوتے، میں بھی خوش ہوتا، میرا ضمیر مطمئن ہوتا، اور میرا مقصد سفر بہاولپور بھی ٹھیک ہو جاتا. اب انسان اس دنیا میں آتا ہے، سارے کام کرتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، بنگلے بناتا ہے، پیسے کماتا ہے، بال بچے ہوتے ہیں، شادیاں کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، دنیا کی سیر کرتا ہے، بلڈنگیں بناتا ہے،
کاروبار میں ترقی پاتا، نام پاتا، شہرت پاتا، جو مرضی کر لے، لیکن اگر جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس کو تخلیق کیا، اگر وہ مقصد بھول جاتا ہے تو کیا اس کا یہ سفر دنیا جو ہے وہ خسارے میں رہا یا نہیں رہا؟ تو والا سر بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ ہم جیسے انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی دنیا میں آمد کا مقصد پورا نہ کیا، وہ جو مرضی کرتا پھرے، کیونکہ قرآن پاک میں بڑا واضح اعلان ہے کہ جو یہاں اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت والے دن بھی اندھا اٹھے گا، اور بنسبت یہاں کے زیادہ اندھا ہوگا۔ اب اندھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آنکھیں نہیں دی گئی، ظاہری اندھے کی بات نہیں ہے کہ نور والے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھوں کا نور ہے اور دل کا نور۔ علامہ نے یہ بھی کہا کہ دل کا، آنکھ کا نور دل کا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اپنی پہچان کرنا مقصد تخلیق انسان ہے، اور اس کے لیے ہم اگر وقت نکالیں تو سوال یہ ہے کہ کتنا وقت ہونا چاہیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جہالت کا ایک سمندر ہے، علم اگر نہیں ہے تو جہالت کا سمندر ہے دنیا، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے پانی والا سمندر ہے، اس کو پار کرنے کے لیے سمندر جتنا بیڑا کوئی نہیں بناتا، چند گز کا بیڑا بناتے ہیں اور سمندر پار کر جاتے ہیں۔ اسی طرح 24 گھنٹے درکار نہیں ہے جہالت کا سمندر پار کرنے کے لیے، آپ روزانہ 2-3 گھنٹے نکالیں، اپنے کام کاج اسی طرح کریں، ملازمت کریں، جاب کریں، مزدوری کریں، جو بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن 2-3 گھنٹے نکال کر آپ جیسی ایسی جو صحبتیں اور محفلیں ہیں ان کا حصہ بنیں، ایسے بزرگان دین سے سیکھیں جو اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے ہمیں رمزی ہستی کی طرف راغب کر دیا ہے، تو ہم سیکھیں گے پروفیسر صاحب سے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے، اور اب آپ جو شرکت کریں گے وہ اس پروگرام کے حوالے سے سیکھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر انسان نے مقصد تخلیق کے انسانیت اور کائنات کا کھوج نکال لیا تو وہ اپنے خالق سے آشنا ہو جائے گا، اور یہی مقصود تخلیق کائنات اور انسان ہے۔ وہ جو بابا جی نے کہا تھا، بابا صاحب نے، کہ گل ایک نقطے وچ مکدی ہے، کوئی نقطہ بھی آپ نے بیان کیا کہ جو مقصد کائنات اور مقصد تخلیق کائنات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ جی اس میں بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، گل ایک نقطے وچ مکدی ہے، وہ کہیں دوبارہ بات ہوئی تو پھر ہم اس کو وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو نقطہ جیم کے اندر ہے نا وہی خے کے اوپر ہے، جو اوپر ہے وہ انسان کے اندر ہے، وہ کیسے اندر ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی انشاءاللہ وہ یہ موضوع ہی الگ ہے، اس پہ انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی خوبصورت بات ہوئی، اور بڑے وہی بات پچھلے پروگرام کی طرح کہ بڑے موضوع کو مختصر وقت میں آپ نے کنکلیوڈ کیا۔ جی عمران، آج کی محفل میں آپ کیا سنا رہے ہیں؟ جناب قبلہ بابا جی حنیف نازش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک پنجابی کلام میرے استاد گرامی ہیں ماشاءاللہ۔ کنی سونی اکھ سونے دے، واہ 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 واہ، کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی، کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی۔ کیا بات ہے! دل وچ چان ہو جاوے گا، دل وچ چان ہو جاوے گا، صورت سامنے رکھ سونے دی، صورت سامنے رکھ سونے دی، وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی، کنی سونی انچھنایا آٹا تے موٹی روٹی، انچھنایا آٹا تے موٹی روٹی، کدے خوراک تے چکھ سونے دی، کدے خوراک تے چکھ سونے دی، وکھ نبیاں چوں
دکھ سونے دی کنی سونی اور ہر دم ہر دم امت ول رہندی اے ہر دم امت ول رہندی اے رحمتاں والی اکھ سونی دی رحمتاں والی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی کنی سونی. اور جناب قبلہ بابا جی کیا فرماتے ہیں کہ جن نے جانیا اپنے ورگا جن نے جانیا اپنے ورگا یہ بھی خبر نہیں اونوں ککھ سونے دی کیا بات ہے. خبر نہیں اونوں ککھ سونے دی وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی کنی سونی نازش حق ادا نہیں ہوندا نازش حق ادا نہیں ہوندا نعت لکھے کوئی لکھ سونے دی نعت لکھے کوئی لکھ سونے دی وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی کنی سونی. سبحان اللہ. بہت اچھے, بہت خوب. رمز ہستی کے دوسرے ایپیسوڈ میں اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی اور آخر میں جو نعت رسول مقبول کا نذرانہ عمران قادری نے پیش کیا اس نے ایک الگ کیف عطا کیا. اور نازش صاحب کا ایک قطعہ جس پر ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ, مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ, محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان احمد ارسل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.